السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ہمارے ماتحرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس وقت ہم لوگ جبل ثور اور غار ثور کے پاس ہیں۔ یہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے دور پر واقع ہے اور اس کی جو اونچائی ہے 760 فیٹ ہے، یعنی بہت اونچائی پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے تنگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، آپ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی۔ جب ان تمام چیزوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی جب نہیں ہوا تو آخر درجے پر مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو لوگ مل کر مدینہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کی شروعات مکے سے ہوتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جو پہلا سٹاپ ہے وہ یہی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا۔ یہ 3 دن 3 رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یہاں پر قیام کرے تھے، اس وقت حضرت اسماء بنت ابوبکر اور عبد الرحمن بن ابوبکر، یہ دو لوگ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد تھے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا لا کر پہنچاتے تھے اور مکے کا انفارمیشن بھی لا کر پہنچاتے تھے، یعنی مکے کے حالات کے تعلق سے بھی واقف کراتے تھے۔ یہ جو غار ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل گئے مدینہ کے لیے، تو مشرکین مکہ کی طرف سے آفر لگ گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ معمول سے اب ہمارے زمانے میں اچھا انعام بولے تو کار، ویسا اللہ کے نبی کے زمانے میں عربوں میں اونٹ کی بڑی حیثیت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بدلے کئی اونٹ انہوں نے فکس کیے۔ تو ہر طرف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیر بھی دکھائی دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تلاش میں آئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، اللہ کے نبی ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر وہ لوگ جھک جائیں گے تو ہم لوگ دکھائی دیں گے، ہم لوگ دکھ جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے جس کو حدیث کی شکل میں نقل کیا گیا ہے بخاری و مسلم میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا مددگار اللہ ہے، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مضبوط جملے کو نقل کیا ہے جس کو ہم لوگوں کو اپنے پورے زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہمیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں، اللہ کے نبی کا زمانہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کا زمانہ، اولیاء اللہ کا زمانہ بولے تو ہمارے آدمی کیا بولتے ہیں، بولو وہ زمانے میں ویسا تھا بھائی، اب ویسے حالت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے اس زمانے میں بھی ایسے حالات پیش کروا رہا ہے۔ غزہ کے حالات دیکھیے، فلسطین کے حالات دیکھیے، بچے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں، بوڑھے، خاندان کے خاندان مٹے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ایمان کی طاقت دیکھیے، وہ لوگ آ کر الحمدللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ،
یہ ایمان کی طاقت ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے ہر حالت میں. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کبھی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہی نہیں تھا. آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور مسلمانوں میں بھی اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں, غلط فیصلے لے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایمان سے اور ایمانی قوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو پھر سے اپنے اندر ایمانی قوت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں اس کی مدد ہمارے ساتھ ضرور شامل حال رہے گی. تو کوئی بھی موقع ہے اس میں ضرور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, چاہے غم کا موقع خوشی کا موقع. اللہ نے خوشی نصیب فرمائی تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا, اللہ تیرا شکر ہے. اگر غم کوئی آیا تو اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے, اللہ یہ غم کا موقع آیا, تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے, اللہ ہماری یہ ضرورت اس کو پوری فرما, اللہ سے دعا کرنا ہے. تو یہ اس غار سے ہمیں ملنے والا سبق ہے. تو اور اس کا جو نام ہے غار ثور, ثور بولے تو بیل کو بولتے ہیں عربی میں. اس کا نام کیوں غار ثور رکھا گیا بولے تو اس کے لیے دو باتیں تاریخ میں ملتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی تھا ثور نامی, تو اسی کے نام سے یہ پہاڑ ہے بول کر. اور ایک بات یہ ملتی ہے تاریخ میں کہ آپ دیکھیے یہ جو پہاڑ ہے نا, پہاڑ کی شکل جو ہے وہ ایسا ہے, یعنی جس طرح بیل کے پیٹھ کے اوپر ایسا رہتا نا, کوہان بولتے ہیں, ایسا پیٹھ کے اوپر ایسا رہتا نا, تو وہ شکل میں ہے. تو اس لیے اس کو جبل ثور کہا جاتا ہے بول کر بھی بعض تاریخی باتیں ملتی ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہاڑ ابھی انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر روپ وے وہ انشاءاللہ ڈالنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کام چل رہا, ورنہ اس کی زیارت پہلے کسی دوسری طرف سے ہوتی تھی, اب یہاں سے ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کام چل رہا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ بہت جلد اوپر جانے کے لیے اچھی خاصی سہولتیں ہو جائیں. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں, اگر کسی کو جانا ہے تو صبح میں آنا پڑتا, مستقل صبح میں آ کو چڑھ کو شام ہو جاتی آنے تک. ہم لوگ چونکہ زیادہ وقت کے لیے نہیں آئے ہیں تو یہ سب چیزوں میں ہم لوگ وقت نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اتنا اوپر چڑھ کے اترے تھک گئے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اوپر ہے پہاڑ, جو ہے پورا اوپر ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چڑھنے میں دقت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر لے کر چڑھے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, اللہ اکبر, کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر سے دوستی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب کا بدلہ دے سکتا ہوں لیکن ابوبکر کا نہیں, ابوبکر کا بدلہ اللہ دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانڈنگ تھی. اور یہ اس سے متعلق تاریخ یہ ہے. اس کی زیارت کر لیجئے. مختصر دعا. تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما, ہم سب کے سیئات کو حسنات میں بدل فرما, ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, ایسے مقام پر ہمیں لا کھڑا کیا ہے. یا اللہ ہمیں برسوں سے, یا اللہ ہمیں اس کا یہاں آنے کا ایک جو ارادہ اور ہم سب نیت لے کر اور ہم سبوں کے دلوں میں ایک آرزو اور تمنائیں تھی, یا اللہ آج وہ پورے ہوئے. پاک پروردگار اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, یا اللہ وہاں بھی ہم سب کے آسانی کے لیے, سہولت کے لیے, خیر کے لیے, بھلائی کا معاملہ فرما, سہولت کا معاملہ فرما. اب سب کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت یابی کے ساتھ مالک و مولا ان سب کا دیدار نصیب فرما. صحت کے ساتھ ہم سب کو عمروں میں برکت عطا فرما. پاک پروردگار جو اب تک نہیں آئے ہیں, پاک پروردگار سب کو آنے کی توفیق عطا فرما. سب کے لیے ہم ہاتھ پھیلا کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں, یا اللہ ہر ایک کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما. ان تمام مقدس مقامات پر سب کو آنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کائنات تو اپنے فضل و کرم تیرے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے مانگنے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک منٹ ذرا اس طرف پلٹ.